السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دا پبلک ٹیم. میں ہوں سید الماس اور یہ ہے عوام کی امنگوں کا ترجمان آزاد کشمیر کا پہلا مکمل ڈیجیٹل چینل. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیر کی، پاکستان کی، ہماری اس ریاست کی ایک بہت خوبصورت آواز جناب زہیب زمان صاحب. کیسے ہیں آپ زہیب بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ویلکم ٹو دی شو. آپ کا شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی پوڈ کاسٹ میں آ سکوں. اور میرا خیال ہے آپ فرسٹ ٹائم آئے. میں فرسٹ ٹائم کو پوڈ کاسٹ میں آیا ہوں. میں اس سے پہلے بلکہ بالکل بھی یہ چیزیں میں کبھی کی ہی نہیں. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. آپ کا محبت، آپ کے پیار تھا. زہیب بھائی، ہم نے میں اپنی جب ینگ لائف تھی، سب سے پہلا آپ کا ایک ترانہ سنا تھا جو نیشنل اینتھم، جو کشمیر کا نیشنل اینتھم ہے، اس کو آپ نے ریکریٹ کیا تھا اور اس کو ایک بڑا پیارے طریقے سے. اس سے لے کے آج تک یہ تمام جرنی کیسی رہی، کیسے ایکسپیرینسز رہے اور کیسا فیل کرتے ہیں اپنے آپ؟ ایکسپیرینس بتانے بیٹھ جاؤں تو وہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ اسٹرگل کی. ٹھیک. کشمیر کا میں پہلا کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان تھا جس نے سب سے پہلے اپنے قومی ترانے کو ایک مطلب کہ نیو سٹائل میں اس کو ریکریٹ کیا اور اس کو پوری دنیا میں نے پھیلایا جہاں جہاں پہ بھی کشمیری بستے ہیں. تو مطلب بڑی ایک میری وہ ایفرٹ تھی، اس میں اپنی پاکٹ منی سے میں نے سیونگ کر کے وہ ترانہ بنایا. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور یہ میں بتانے بھی لگا تھا کہ آج تک میرا خیال ہے آپ نے جتنے بھی ترانے کیے ہیں وہ آپ نے سارے اپنی پاکٹ منی سے سارے. اب یہ ہے کہ اپنا اس کو میں نے جب بنایا تو اس کے بعد پھر مجھے تھوڑا شوق پیدا ہوا. گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کے پیچھے تو میں گھومتا رہتا تھا کہ اس کو اون کریں. اچھا، پیسے نہ دیں، بس اس کو اون کریں. کہ میں نے ایک ہمارے بچے نے کام کیا نا، لیکن وہ اون کیا مجھے پاکستان کو. آپ نے یہ کب یہ ترانہ لکھا تھا اور بنایا تھا؟ وطن ہمارا آزاد کشمیر. یہ تو نہیں، جو ہمارا نیشنل اینتھم کی، جو آپ کا پہلا. ہاں جی وہی میں نے کیا. ٹھیک ہے، یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2015 میں نے پڑھا تھا. اس کے بعد میرپور میں ایک جے کے ٹی وی ہوتا تھا، ان نے اس میں بڑا سپورٹ کیا مجھے، اس کو چلاتے رہتے تھے. یہ بہت وائرل ہوا. مطلب مظفر آباد میں بڑے بڑے ایونٹس ہوتے تھے، میں آتا تھا تب. لیکن جب مجھے پھر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے پذیرائی نہیں تھی مجھے اپریسیشن چاہیے تھی، آنرشپ چاہیے تھی. تو میں نے خود جا کے ریکویسٹ کی. فاروق صاحب تھے، جو فاروق حیدر صاحب بھی ہیں اس ٹائم پہ. بڑی میں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے گورنمنٹ اس کو اون کرے. چلاتے تو اسی کو ہی ہیں، لیکن شاباشی دے. مجھے پیسے نہیں چاہیے، وہ شکر ہے اللہ کا، لیکن بس ایک شاباشی دے نا کہ آپ نے کہ اچھا کام کیا ہے. میں مطلب کہ دوسری طرف نہیں گیا، میں نے اپنے آپ کو پیٹریوٹزم کے اندر لے کے آیا، اپنے وطن کے ترانے پڑھے. اس کے علاوہ کوئی اور میوزک سانگس میں نے کبھی بھی کوئی مطلب کسی قسم کا. انگلینڈ میں تھا میں کچھ عرصے کے لیے، وہاں پہ وہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا، تب مجھے معلوم نہیں تھا. لیکن جب میں نے ترانہ یہ پڑھا نا، وطن ہمارا آزاد کشمیر، تب جو مجھے رسپیکٹ ملتی تھی نا جب میں کہیں پہ اسٹیج پہ جاتا تھا، اور پھر وہ میری فیلنگس کمپلیٹ ڈفرینٹ ہو گئی. میں نے کہا کہ جو عزت پیٹریوٹزم میں ہے نا، نغمہ خوانی میں ہے نا، یا پھر نعت خوانی کہہ سکتے ہیں، نعت خوانی میں بھی، وہ میں کہتا ہوں کہ کلام میں اس کے علاوہ رسپیکٹ ہے ہی نہیں ہے. سو جو آپ نے پوچھا کہ یہ جرنی کا سارا، میں نے بہت اسٹرگل کی. مجھے پھر آ جا کے جب کشمیریوں نے کسی بھی طریقے سے وہ نہیں کیا اون، وہ بس وہ اللہ تعالیٰ جب کرے. مجھے اون کیا منسٹری آف فارن افیئرز نے. مجھے اون کیا جی مجھے اون کیا ISPR نے. پاکستان کے قومی ترانے کا میں حصہ ہوں. پورے آزاد کشمیر کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس میں، جو ابھی ریکارڈ ہوا ہے. تو یہ ایک مطلب ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ ایک پاکستان کے قومی ترانے کا مطلب پڑھنے والا نوجوان کشمیری میں ہوں. تو آزاد کشمیر کا آلریڈی ہی میں نے پڑھا ہوا تھا. پھر فارن آفس کے پلیٹ فارم پہ میں نے بہت سارے ترانے پڑھے ہیں، لیکن وہ سب وہاں پہ میں ایز اے کشمیر ایمبیسڈر جو کہ کشمیر کی نمائندگی کر رہا ہوں. اور یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے. اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات کہ کشمیر میں پہلے بھی ہمارے بڑے بڑے نام گزرے ہیں جن نے کشمیر کے ترانے لکھے پڑھے، مگر جتنے کشمیر کے ترانوں کو آپ کی وجہ سے پذیرائی ملی اتنے میرا نہیں خیال آیا تھا کسی کو. مطلب پاکستان کا کوئی سنگر بھی ایسا نہیں ہے کہ جو فارن آفس کے پلیٹ فارم میں رجسٹرڈ ہو. اب یہ مطلب پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ منسٹری ہے، منسٹری آف فارن افیئرز. وہ مجھے اون کر رہے ہیں. اب میں پھر کس طرح سے نہ کہوں کہ پاکستان نے مجھے کشمیر نے کچھ بھی نہیں دیا. واللہ
مطلب کہ جو بھی پرائم منسٹر آئے ہیں ماں سوائے تنویر الیاس صاحب کے. اچھا. کیونکہ یہ جو ابھی پروجیکٹ آیا تھا نا ترانے کا, جو ابھی ایک کچھ عرصہ ہوا ہے کہ ری ریکارڈنگ کرنی ہے ہم نے آزاد کشمیر کے قومی ترانے کی, تو ان نے کہا کہ اسی نوجوان کو ڈھونڈیں جس نے سب سے پہلے قومی ترانہ پڑھا تھا. اچھا, ایک اور بات یہ بتائیے گا کہ کوئی آپ کے میموری میں ہے کتنے ترانے آج تک آپ کشمیر پہ بنا چکے ہیں, گا چکے ہیں؟ 12 ترانے کشمیر پہ میں پڑھ چکا ہوں. ایک میں نے کلام پڑھا ہوا ہے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک میں نے نئی ٹیون میں خود ہی. کشمیر کے ترانوں میں سے سب سے فیوریٹ ترانہ کون سا آپ کا؟ میرا سب سے فیوریٹ ترانہ اگر کہیں نا تو میرے وطن تیری جنت, اس سے آگے تو مجھے کوئی بھی نہیں ہے. سب سے فیوریٹ میرا یہی ہے. لیکن ابھی جو ہے نا سیکنڈ پہ میرا نگارو, کیونکہ نگارو, ہاں نگارو. اچھا, یہ نگارو کی ذرا سٹوری میں سننا چاہوں گا کہ یہ نگارو چونکہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں نے گایا تھا اور پھر آپ نے اس کو دوبارہ گایا, یہ کہانی تھوڑا سا. یہ بیسیکلی میرے دوست تھے اقبال میر وغیرہ نا, جس نے اس کو پہلے پڑھا تھا. پھر اس کے جو تھے اقبال میر صاحب, یہ مقبوضہ کشمیر سے. اچھا. تو اس نے یہ پڑھا تھا, وہ بھی بہت وائرل گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر مجھے جو ہے نا شوق پیدا ہو گیا, وہ کشمیر سے تھوڑی محبت ہے, تو میں نے کہا کہ تھوڑا محبت کو بڑھایا جائے نا, کشمیریوں کی زبان سیکھی جائے. اچھا. تو میری پھر بس ایک بہن بنی وہاں پہ, ایک وہ بیسیکلی پاکستان ڈاکٹر بن رہی تھی وہ بھی, تو ان نے مجھے تھوڑا بہت اس میں جو ہے نا وہ سکھایا. کشمیر کی کوئی خاتون تھی جو یہاں پہ پڑھ رہی تھی, جی پڑھ رہی تھی بالکل. تو ان نے مجھے جو ہے آہستہ آہستہ اس لینگویج کو سکھایا, مطلب کشمیری. مجھے وہ کیونکہ نا ان کی جو ہے وہ ایکسنٹ بڑا ڈفرینٹ ہے, تو وہ میری زبان پہ نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا, میں نے تہیہ کر لی تھی, میں نے نگارو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اب نگارو کا مطلب ہی بڑا پیارا ہے, نگارو او مائی بلوڈ, او میرے پیارے. تو یہ بیسیکلی شاعر نا, اس کے گلاب سیفی شاعر ہیں, وہ بھی مقبوضہ کشمیر سے. ان نے بھی مجھے اپریشیٹ کیا بڑے اچھے طریقے سے, اور ان نے کہا کہ بھائی میری طرف, انہوں نے مجھے پراپر ریٹن اجازت دی کہ تم اس کو پڑھو, اور مجھے سارے رائٹس اس کے دے دیے. ٹھیک ہے. اقبال جس نے پہلے پڑھا ہوا تھا میر, اس نے مجھے کال کی باقاعدہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے. پھر اس نے اپریشیٹ کیا, پھر اس نے بھی اپنے پیج پہ اپلوڈ کیا جب میں نے یہ پڑھا. اچھا. میں نے کوئی 8-10 مہینے لگائے اس کو سیکھا, سیکھ کے پھر منسٹری آف فارن افیئرز نے اس کو پراپر ایک ڈاکومنٹری بنائی. اس میں میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا, حماد سدوزئی, وہ مطلب میرے وطن میں بھی. اب یہ آپ کی اس پورے سانگ کی کیمسٹری کتنی خوبصورت ہے کہ لکھا مقبوضہ کشمیر میں گیا, جنہوں نے لکھا انہوں نے پھر آپ کو سکھانے میں مدد کی, اور پھر انہوں نے آپ کا سپورٹ کیا کہ لینگویج بیریئر جو ہے وہ ختم کیا جائے. بالکل. اور یہ میرا خیال ہے یہ میوزک اور یہ وہ چیزیں ہیں جو جن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. سرحد ہے ہی نہیں, آرٹسٹ کی کوئی سرحد نہیں ہے میوزک کی. اور اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں میں بڑے فاصلے ہیں. بالکل, ہم ایک دوسرے سے ناواقف ہیں, ایک دوسرے کی سوچ سے ناواقف ہیں, ایک دوسرے کی آئیڈیالوجی سے ناواقف ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں اندازہ, آپ کو آئیڈیا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ وہ راستے ہیں, یہ آرٹ اور یہ آرٹسٹ, یہ میوزک, یہ فلمز. مجھے بھی آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, بات سے بات نکل آئی جب میں نے آتش چنار, آپ کو پتہ ہے میں نے فلم بنائی آتش چنار, جو میں نے فلم بنائی, آپ نے جس طرح کہا کہ آزاد کشمیر سے بالکل ٹھیک ہے رسپانس کی بات اپنے, مجھے جتنا محبت مقبوضہ کشمیر سے ملی ہے, آپ کو وہ میں میلز دکھا دوں نا جو مجھے میلز مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے کی ہیں. ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ بہت سی چیزوں سے بالکل نہ واقف. واللہ یہی بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں کہ جو محبت مجھے مقبوضہ کشمیر سے ملی ہے نا, میرے وطن میں, نگاروں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جو لوگوں نے, آپ میرے یوٹیوب اگر دیکھیں نا یا میرے پیجز دیکھیں جہاں پہ میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے وہاں پہ نیچے, اور ایسی ان نے کہا ہوا ہے کہ یار مطلب بیان نہیں کر سکتے کہ تم نے کیا کیا. اب آتش چنار کی سٹوری ایک فیملی سے میں نے لی تھی. جی بالکل. مگر آپ کو بتاؤں آتش چنار کے بعد مجھے میلز آئی ہیں کہ ہم آپ کو سٹوریز دیں گے. آپ کا دیکھیں, ہم آزاد کشمیر والوں کو آج تک آزادی اور غلامی کا مطلب سمجھ نہیں ہے. ہم آزاد ہیں اور آزادی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ کاش ہمارے پاس موقع ہوتا, ہم آپ کو یہاں کی سٹوریز, کنن پوشپورہ کی سٹوری میرے پاس آئی اور بہت ساری سٹوریز آئی. مگر ایک سٹوری اور بھی چل رہی ہے اس وقت آزاد کشمیر میں, آپ کے حوالے سے میں اسپیسیفک کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پورے کشمیر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایک طرف دیکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ آزاد کشمیر ہو, مقبوضہ کشمیر ہو, ہر بندہ آپ سے پیار کرتا ہے. ایگزیکٹلی. پاکستان نے آپ کے ساتھ کتنا سٹینڈ لیا, بہت زیادہ, بہت بتا سکتے ہیں. میں اور آپ بچپن سے 14 اگست اور یہ دن ہم مناتے ہیں, اپنے بزرگوں کو مناتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے, اور یہ خوشیاں مناتے ہوئے دیکھا ہے, اور ہر لحاظ سے ہم اپنی اپریسیشن کرتے تھے. جب اسکول میں ہوتے تو جو جھنڈیاں لگاتے تھے, آج ہم کسی اسٹیجز پہ. کل پرسوں میں جو آپ نے یہ آزادی کے ایکٹیویٹیز میں جو آپ نے سانگز گائے, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہم ریزسٹنس دیکھ رہے ہیں. یار آپ کیسا فیل کرتے ہیں جب آپ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں؟
اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا نا کہ میں پورے کشمیر کو ریپرزینٹ کرتا ہوں انٹرنیشنلی منسٹری آف فارن آفیس کے پلیٹ فارم سے. تو مجھے واللہ میرے جتنے بھی نیشنلزم کے ہیں یا جو بھی جس بھی ذہنیت کے ہیں میرے بھائیوں کی طرح دوست ہیں میرے, مطلب بہت ہی اچھے میرے تعلقات ہیں. جو ان کے سب کے جو اچھے لیڈران ہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت ہی اچھے میرے تعلقات والے ہیں اور بہت اچھے میرے ان کے ساتھ رشتے ہیں, بہت ٹرمز اچھے ہیں. تو مجھے کسی کی طرف سے ان کی طرف سے کوئی کال ریسیو نہیں ہوئی, لیکن ان کی جو چھوٹی چھوٹی چمچیاں ہوتی ہیں نا, چمچیاں کہوں گا نا, تھریڈز ایسی کہ گولی مار دیں گے اس کو, جناب علی گھسنے نہیں دیں گے. اور اتنی زیادہ ہیٹ یار, یہ ہم جب ہیٹ کرتے ہیں نا اپنے لوگوں سے, پاکستان ہمارا ہے, ہماری پراپرٹیاں وہاں پہ ہیں, سب کشمیریوں کے فلیٹ ہیں مجھے ملا کے بیریا ٹاؤن میں, ٹھیک ہے, وہ بیچو پھر پاکستان میں کیوں رکھے ہوئے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے ہماری, مطلب کہ ایجوکیشن ہے جی پاکستان بھیجنا ہے, کوئی اور اچھی چیز کرنی ہے پاکستان میں, پھر سب کچھ چھوڑو نا. فرینکلی بتائیں, آپ نے اتنی بڑی جرنی چلائی ہے, کیا آپ کو کشمیر کی حکومت یا ادھر سپورٹ سے زیادہ سپورٹ ملی ہے پاکستان سے؟ مجھے ایک مقبوضہ کشمیر سے سپورٹ ملی ہے. مجھے پاکستان سے تو میں کہتا ہوں کہ اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے نا, کیونکہ ان نے مجھے اون کیا ہے. مجھے میرے اپنے لوگوں نے اون نہیں کیا. مجھے پونچھ اور مظفر آباد سے نا سپورٹ بہت ملی ہے. پورے پونچھ کو حویلی تو میں کہتا ہوں شہزادے ہیں ان کا, وہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب کہ قدر کرنا جانتے ہیں بندے کی, قدر کیسے کرنی ہے, وہ شہزادے لوگ ہیں, بہت پیارے لوگ, ہر نظریے کا احترام کرنے والے لوگ ہیں, ہر سوچ کو ساتھ لے کے چلنے والے لوگ ہیں. اور میں اگین سلام پیش کرتا ہوں حویلی والوں کو واقعی سلام ہے, حویلی والے شہزادے ہیں. اور پونچھ والے بہت پیار کرتے ہیں. لیکن ابھی نا اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں جب اپنا جو نیشنلزم کو پروموٹ کرتے ہیں یا جن کا جو کہتے ہیں کہ حق خود ارادیت, واٹ ڈز دیٹ مین, اس کا مطلب کیا ہے؟ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. لیکن وہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک جگہ پہ, میں خود اپنی مرضی ہے نا, میں جہاں پہ مرضی جاؤں, ایسے ہی ہے. آپ کون ہے مجھے روکنے والے, مجھے کرٹیسائز کرنے والے اور میری ذاتیات پہ جانے والے؟ مجھے ساری کی ساری میرے پاس وہ موجود ہیں. وہ اب میں کیا ان کو دکھاؤں یا کس کو بولوں, کیا کہوں یا کیا نہ کہوں. ایسی تھریڈز فیملی سے لے کے مجھے تک نا, کہ بھائی اس کو گولی مار دیں گے, یہ آئے گا تو اس کو ایسے کر دیں گے, اس کو یہ کر دیں گے. میں نے ترانے پڑے ہیں. اور یار میں کوئی گانے نہیں گا رہا, میں کوئی ایسی چیز ایکٹیویٹی نہیں, کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں الحمدللہ میں آج تک نہ ملوث ہوں, نہ میں ہوں گا. ایک چیز اس میں اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اب مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ بھائی یہ پیسوں کے لیے کرتا ہوگا, یہ پیسے لیتا ہے, پتہ نہیں اس کو کتنے پیسے ملے ہوں گے تو آتا ہوگا. تو یہ میں بڑا کلیئر کر کے بتا دوں, میں ایک لمبے عرصے تک جب میں نے قومی ترانہ پڑھا تھا, میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے, کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں کبھی لیا. میں فری آف کاسٹ مظفر آباد آتا تھا, راولہ گوڑ جاتا تھا, ڈفرینٹ جگہ جاتا تھا. ویسے بھی ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ایک اچھے بزنس مین ہیں آپ. میں سب جگہ پہ جاتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ میں بتانا چاہوں گا, ابھی میں جو بھی میرے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں یا کوئی میرا سرکاری سطح پہ ایونٹ ہوتا ہے, اس کی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سرکاری طور پہ میں پرائیویٹ تو پہلی بات ہے میں جاتا ہی نہیں ہوں, میں جاتا ہی سرکاری ایونٹ پہ ہوں. پرائیویٹ سے دوستوں کے پاس, ہاں پرائیویٹ صرف میرے جو اپنے یار دوست ہیں. میرا ایک حلقہ باب بھی کافی بڑا ہے, آپ حویلی میں پرائیویٹ بہت جاتے ہیں, بے شمار دفعہ مطلب کہ وہاں پہ. لیکن چیز یہ ہے کہ جو اماؤنٹ میں لیتا ہوں نا, وہ بھی میں اپنے اللہ کے راستے میں لگاتا ہوں. کریڈیبلٹی پیٹریاٹزم پہ بنائی, پوری زندگی اپنے جیب سے پیسے لگا کے ترانے لکھے, بہت کچھ کیا, مگر جب اینڈ رزلٹ میں سہولت کار, غدار یہ لفظ سننے کو ملتے ہیں, میں یہی کیسا فیل ہوتا ہے؟ یہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, کیونکہ مجھے کبھی منسٹری آف فارن افیئرز والوں نے نہیں کہا, مطلب اسپوک پرسن مجھے فالو کر رہے ہیں, وہ مجھے ہر چیز, میری ہر ایکٹیویٹی کو میری دیکھتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں. مجھے کبھی کسی نے, خدا کی قسم میں ریکارڈ پہ یہ چیز کہہ رہا ہوں, کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بھائی تم فلاں بندے سے مل کے آئے ہو, فلاں بندے سے مل کے آئے ہو, فلاں کے ساتھ اس کا یہ نظریہ, تم ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو. اور میں پاکستان کے قومی ترانے اگر میں پڑھنے بھی یہاں پہ آئی ہوں تو میں اپنے کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں نے کشمیر کے ترانے ہی پڑھے ہیں یہاں پہ. گالیاں مجھے ایسی ان نے, میں کہتے ہیں کہ وہ مسالے کڑھائیاں لگا کے وہ مجھے دی ہیں نا, کہ وہ مطلب کہ میں ابھی اس پوڈ کاسٹ میں بتا نہیں سکتا. تو یہ کہ بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہیں گے. ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو میرا صرف یہ میسج ہے کہ بھائی یہ ہیٹ جو ہم پھیلا رہے ہیں نا, یہ ہیٹ نہیں ہونی چاہیے, یہ تقسیم کر رہے ہیں ہم خود کو. یا تو آپ سب ایک تہیہ کر لیں, پاکستان سے سب اپنی پراپرٹیاں بیچیں بھی نہ,
ان کو آگ لگا دیں کیونکہ وہ پاکستان میں ہے. اب مجھے کہتے ہیں غدار ہے, ٹھیک ہے, اگر میں غدار ہوں تو برہان شہید جو ہے نا وہ بھی غدار ہے, بلکہ وہ سب سے بڑا غدار ہے اس لیے کیونکہ وہ پاکستان کے پرچم میں لپٹا ہوا تھا جب اس کی جو ہے نا وہ میت کو سپرد خاک کیا گیا تھا. تو سب سے بڑا غدار وہ ہے. اس کے بعد ہر وہ کشمیری مقبوضہ کشمیر میں جو آزادی کی جنگ لڑ ہے, ہر وہ فرد واحد غدار ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, کیونکہ ان کا نعرہ یہی ہے کشمیر بنے گا پاکستان, مطلب کہ ہر بندہ ہی یہی نعرہ وہاں کا لگا. بس یہ ہمارے یہاں پہ کوئی ایک, میں کسی کی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہوں گا, مطلب کچھ ایسے ہیں, مطلب کچھ ایسے لوگ کچھ ہیں, سارے کچھ بالکل ایسے, وہ پھر آگے ہمارے جو نوجوان نسل ہے نا 18 19 20 21 22 سال والی, ان کی برین واش کر کے ان کو تباہ کر رہے ہیں. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں, یہ میری طرف سے آپ کی, پریکٹیکلی یہ سارے زیرو ہیں, زیرو, کچھ بھی نہیں کریں گے. اچھا, دنیا جان کے ویلے کرنے کو کوئی کام نہیں ہے, بس فیس بک پہ بیٹھے, فیس بک پہ بیٹھ کے نا وہ کہانیاں. میں نے مظفر آباد کے اندر ایک, آپ دیکھ رہے ہیں ایسا اسٹوڈیو, مطلب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے اس محنت کی, کشمیر پہ فلم بنائی, کشمیر کو دنیا کے سامنے پہنچایا. ہمیشہ ہمیں گالیاں, اور گالیاں دینے والے وہ دکھ پتہ ہے کس بات کو ہوتا ہے, دکھ صرف ایک بات کو ہوتا ہے کہ گالیاں دے کون رہا ہے, مطلب جو پریکٹیکلی زیرو, کچھ بھی نہیں کر رہے, زیرو, مطلب جنہوں نے نہ ایجوکیشن, آپ نے کیا ہی کیا. ہاں وہی بات ہے, آپ نے اچھا میں نے کم از کم کشمیر کو ایک لیول پہ ریپرزینٹ تو کر رہا ہوں. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے فیس بک پہ وہ فیس بک کی مفکر بن کے بیڈ میں لیٹ کے, مزے کی بات, فیک آئی ڈی. 15 اگست کو جتنے بھی لوگوں نے مجھے گالیاں نکالی ہیں, 15 اگست کو وہ سارے ان کو مبارکباد دے رہے ہیں, اور 14 اگست میں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں پاکستان میں, تو اس کو گالیاں دے رہے ہو. وائی, کیوں؟ یہ منافقت ہے بیسیکلی, یہ غداری ہے. یا تو آپ پاکستان سے ہر چیز کو ترک کر دو, آپ بولو جی ہمارے جو بحریہ میں فلیٹس ہیں, جو ہمارے پنڈی کمرشل میں پراپرٹیز ہیں, سب کشمیریوں کی ہیں, سب کشمیریوں کی ہیں, لیکن الحمدللہ وہ سارے ایسے نہیں ہیں, لیکن جو ہیں ان کو چاہیے وہ سب کو ختم کر دیں, سب کو ختم کر دیں, سب کو ختم کر کے چپ کر کے کشمیر میں بیٹھو, فیکٹریاں لگاؤ یہاں پہ کاروبار دو اپنے لوگوں کو. گینڈا کا ویزا ملے نہیں ان کو, جو گینڈا کا, وہ خدا کی قسم بھاگ جائے گے, کہہ کے بس جا رہا ہے بھائی کسی طریقے سے یہاں سے نکالو, اس ملک سے نکالو. مگر ایز اے کشمیری ہم کیا کر رہے ہیں, ایز اے کشمیری پریکٹیکلی بیس پہ ہم کشمیر کے لیے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلانا پسند نہیں کرتے, اور ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے گالیاں نکالتے. بالکل ایسے ہی. یہ تو چلے میں اور آپ ایک ہی درد کے مارے ہم اس طرف چلے گئے. آخر میں ایک پیغام ان کشمیریوں کے لیے جو واقعتاً ایک نظریاتی طور پہ جن کو کشمیری کہا جا سکتا ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے, اگلے پلانز کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے, اور آخری کنکلوڈنگ ایک دو الفاظ ہوں گا. ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی میرے کشمیری بہن بھائی ہیں جو مطلب کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں, جو بھی نا, اب یہ چیز بڑی غلط آ جاتی ہے جب ہم ہیٹ پھیلاتے ہیں نا, جب ہم کسی سے, دشمن بھی آپ کے در میں آ گیا نا, آپ اس کو اتنی عزت دو نا, آپ اس کو مجبور ہو جائے, اتنا پیار دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ درس ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں درس دیا ہوا ہے کہ دشمن بھی آپ کی چوکھٹ میں آ گیا نا, آپ اس کو کلیجہ لگا لو ایک دفعہ. صحیح ہے, اتنا اخلاق, اتنا پیار ہونا چاہیے. تو مجھے جو کرٹیسائز کیا گیا یا جو بھی کیا گیا, ان سب کے لیے میرا اتنا ہی محبت ہے, اتنا ہی پیار ہے, مجھے جو مرضی کہیں. لیکن آج جو کچھ بھی ہوں میں ان لوگوں کی وجہ سے ہوں. بے شک یہ تھوڑے تھے یا زیادہ تھے, جو مرضی تھا, زیادہ مجھے سپورٹ پاکستان کی طرف سے ہی ہے, لیکن سٹل جو میرے کشمیری بہن بھائی ہیں جو مجھے سنتے ہیں, مجھے پسند کرتے ہیں, صرف محبتیں بانٹیں. وہ جانتے ہیں کہ محبتیں بانٹیں نے ہر جگہ پہ پہنچایا ہے. محبتیں بانٹیں, کیونکہ جب تک اپنے دل میں ہم بغض رکھیں گے, کیونکہ ہم جب اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں نا, کوئی بندہ آنے سے ڈرتا ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں کرے گا. ہمارا کشمیر کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. پہلے اگر کچھ پانا ہے نا, اس کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, آپ کو کچھ تگو کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ٹورسٹ کہاں سے آئے گا, ہاں یوگینڈا سے آئے گا, نہیں آئے گا. پاکستان کا سارا ٹورسٹ آتا ہے اور ہم پاکستان کو گالیاں نکالتے ہیں. ہماری سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ٹورزم کی ہے, اور سارے کے سارے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں اگر ہمارے پاکستانی بہن بھائی یہاں پہ آنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, لہٰذا یار خدا کا واسطہ ہے, مطلب کہ خدا کا واسطہ نفرتیں مت بانٹیں, پیار بانٹیں, محبت بانٹیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فرق آپ خود دیکھیں گے, کیونکہ یہ جو ہے نا انتشار پھیلانا اور کسی سے بغض رکھنا, اور یا پھر کسی کی کامیابی بھی نہ دیکھ پانا, جیلس ہونا, یہ چیزیں ہم جب تک چھوڑیں گے نہیں,
تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. حکومتیں کچھ بھی نہیں دیں گی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, میں اور آپ مثال ہے اس چیز کے, ہم دونوں مثال, ٹھیک ہے, دونوں مثال ہیں. کسی نے کچھ نہیں حکومت کچھ بھی نہیں دے گی یہاں کی خاص کر کے. صحیح بات ہے. لیکن پاکستان کی حکومت کو میں کچھ بھی نہیں, مطلب کیونکہ میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں, کسی نظریاتی پارٹی سے نہیں ہوں, نہ ہی میرا کسی پولیٹیشین سے کوئی ایسی وابستگی ہے. مجھے جو بھی ہے پورا پاکستان, ہر بندہ میرے لیے قابل احترام ہے. میں محبت کرتا ہوں ہر انسان سے. ہر وہ شخص تو پاکستان میں رہتا ہے, آزاد کشمیر میں رہتا ہے, مقبوضہ کشمیر میں رہتا ہے, بانٹنے والا انسان ہے, ہمیں ان سے محبت ہے. مجھے محبت. تھینک یو سو مچ زہیب بھائی آپ کے قیمتی وقت کا. انشاءاللہ فردر ہم کچھ چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہیں, ہم آگے مل کے کچھ اچھے اچھے پلانس کریں گے اور کوشش کریں گے یہ جو تھوڑی بہت نیگیٹیوٹی ہے کشمیر سے اس کو ختم کریں. اگر کوئی اس طرح کی سوچ کرنے والا بچہ ہے اس کو بٹھا کے سمجھانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم اپنے ہر بھائی کو اپنے پاس بلائیں گے, اپنے پاس بٹھائیں گے اور اس کے دل سے نفرت ختم کریں گے. اور یہی پیغام ہے سب لوگوں کے لیے, اسپیسیفک ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو کشمیری سمجھ کے کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے, محبتیں بانٹیں. محبت بڑی قیمتی چیز ہے اور اگر کوئی پاکستان سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے دل سے کرتا ہے. اگر آپ کشمیر سے محبت کرتے ہیں تو اپنے دل سے کرتے ہیں. تو آپ کسی کے دلوں کے حال کو بہتر نہیں جانتے, تو کوئی بھی سلوگن, سہولت کار یا پیڈ لفظ لگانے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچئے گا کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک رہیں گے اور ہم سب کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے کسی پروگرام میں, تب تک دیجیے اجازت. السلام علیکم.